جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے، سیارے، کہکشائیں اور اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی کائنات نظر آتی ہے۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے جس نے انسان کو ہمیشہ حیران کیا: اللہ کہاں ہے؟ اور یہاں سے ایک انتہائی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری پوری فزیکل یونیورس یعنی میٹر، انرجی، اسپیس اور ٹائم کے اندر موجود ہے۔ ہم جس جگہ کو لوکیشن کہتے ہیں وہ بھی اسپیس کے اندر ہے، اور جس تبدیلی کو ہم ٹائم کہتے ہیں وہ بھی اسی فزیکل ریالٹی کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کا حصہ نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی رحمان عرش پر مستوی ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی بات سمجھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہماری مخلوق جیسی کسی فزیکل جگہ، ڈائریکشن یا ڈائمنشن میں تصور کرنا درست نہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو پھر قرآن ہمیں کائنات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایک حیرت انگیز حقیقت: 7 آسمان۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے۔ سورہ الملک 67:3 اور سورہ نوح میں بھی فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے پیدا کیے؟ پھر قرآن ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا۔ غور کیجئے، ہم آج جس واسٹ کاسموس کو آبزرو کرتے ہیں اس میں بلینز آف گیلیکسیز، سٹارز اور ان امیجنیبل ڈسٹنسز ہیں، لیکن قرآن اسے صرف ایک فزیکل میپ کے طور پر بیان نہیں کرتا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری آبزرویشن کی حد سے کہیں آگے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسپیس ٹائم کا تصور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ماڈرن فزکس کے مطابق اسپیس اور ٹائم الگ الگ ایبسلیوٹ چیزیں نہیں، بلکہ ایک انٹر کنیکٹڈ فریم ورک یعنی اسپیس ٹائم کا حصہ ہیں۔ میٹر اور انرجی اسی اسپیس ٹائم کے اندر فزیکل پروسیسز سے گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اسپیس ٹائم کی مخلوق نہیں۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اسپیس ٹائم اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ اسپیس ٹائم کے اندر محدود کوئی جسم نہیں۔ قرآن اسی حقیقت کی طرف ایک اور انداز سے اشارہ کرتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر فزیکلی موجود ہے، بلکہ اسی آیت میں قرآن پہلے اللہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کی علم، نگرانی اور قدرت کا تصور سامنے آتا ہے، نہ کہ فزیکل پریزنس کا۔ اور پھر قرآن ایک اور انتہائی پروفاؤنڈ بات کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی۔ یعنی ہماری ہیومن پرسیپشن، ہماری آنکھیں اور ہمارے فزیکل سینسز اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہاں سائنس اور تھیولوجی کے ڈومینز کو الگ رکھنا ضروری ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آبزرویبل یونیورس کیا ہے، میٹر کیسے بیہیو کرتا ہے، لائٹ کیسے ٹریول کرتی ہے، اور اسپیس ٹائم فزیکل ریالٹی میں کیسے کام کرتا ہے۔ لیکن سائنس اس سوال کا ایکسپیریمنٹل میجرمنٹ نہیں دے سکتی کہ خالق اسپیس ٹائم کہاں ہے، کیونکہ کہاں خود ایک اسپیشل کویسچن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں ویئر از اللہ، قرآن کا جواب ہمیں ایک سمپل فزیکل کوآرڈینیٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی مخلوق 7 آسمانوں پر مشتمل ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے علم اور قدرت سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم اللہ کی ذات کو اپنی امیجنیشن، ڈیمینشنز، اسپیس یا ٹائم کے پیمانے سے میجر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے اسپیس کو پیدا کیا، ٹائم کو پیدا کیا، میٹر کو پیدا کیا، انرجی کو پیدا کیا اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وہ خود ان مخلوقات کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کائنات کا محتاج نہیں۔ اور شاید یہی اس سوال کا سب سے حیران کن حصہ ہے
ہم پوری کائنات میں اللہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خالق کو مخلوق کے پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔